پھر حضرت عبداللہ بن عمر سے بھی مروی ہے، اس میں حضور علیہ الصلوۃ نے ارشاد فرمایا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال یطلع اللہ الی خلقہ لیلۃ النصف من شعبان فیغفر لعبادہ الا لاثنین مشاہن وقاتل نفس۔ اس حدیث میں دو الگ ایکسیپشنز بیان کی کہ 15 شعبان کی اس رات کو، نصف شعبان کی شب کو، آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت آسمان دنیا پر اپنی شان جلالت کے مطابق اظہار فرماتا، اور دو افراد کے سوا جو چغل خور ہیں، یعنی اپنے بھائی کی پشت کے پیچھے اس کی چغلی کرتے ہیں، غیبت کرتے ہیں، برائی بیان کرتے ہیں، اس کے سوا، اور جو قاتل ہے بے گناہوں کا قتل کرنے والا، ان کے سوا اللہ پاک سب طالبان بخشش و مغفرت کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ اس حدیث کو بھی امام احمد بن حنبل نے اپنی مسند میں روایت کیا، اور امام حیثمی نے روایت کیا ہے، اور احمد شاکر نے مسند امام احمد بن حنبل کی تحقیق میں اس حدیث کو صحیح قرار دیا، اور امام جلال الدین سیوطی نے بھی اس کی توثیق کی ہے، اور دیگر ائمہ نے۔ پھر یہ حدیث حضرت ابو موسیٰ اشعری سے بھی مروی ہے، اور ابن ماجہ نے اس کو روایت کیا، اور امام مزی نے اپنی التہذیب میں کہا کہ اس کی سند جید ہے، اور اس حدیث کی صحت میں یعنی صحیح ہونے میں کوئی شک نہیں ہے۔ حضرت معاذ ابن جبل سے بھی اسی طرح کی حدیث مروی ہے، جسے امام ابن حبان نے اپنی صحیح میں، امام طبرانی نے اپنی معجم الکبیر اور معجم الاوسط میں روایت کیا ہے۔ امام حیثمی نے کہا کہ طبرانی کی المعجم الکبیر، المعجم الاوسط، دونوں کی جو روایات ہیں ان کے رجال ثقہ ہے۔ الغرض امام طبرانی نے اور امام ابن ابی عاصم نے اور امام بہقی نے ہر ایک نے اپنی الگ الگ سند کے ساتھ روایت کر کے اس کے الفاظ یہ بیان کیے ہیں کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال یطلع اللہ علی عبادہ لیلۃ النصف من شعبان فیغفر للمؤمنین ویمہل الکافرین ویدع اہل الحقد بحقدہم حتی یدعوہ۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ 15 شعبان کے شب کو اللہ پاک اپنی شان کے لائق آسمان دنیا بے جلوہ افروز ہوتے ہیں، اپنی رحمت کے ساتھ اجلال فرماتے ہیں، اور جملہ مومنین کی مغفرت فرما دیتے ہیں، اور کافروں کو مہلت دیتے ہیں، اور جو لوگ حسد اور حقد میں مبتلا ہیں ان کو ان کے حسد اور حقد میں چھوڑ دیتے ہیں، یہاں تک کہ وہ اس حسد کو اور حقد کو ترک کر دیں۔ یہ جو سند ہے مرسل جید ہے، اور ایک نامور سلفی عالم محدث ناصر الدین البانی وہ اس حدیث کو روایت کر کے اس کی سند پر حکم دیتے ہیں کہ یہ حدیث صحیح ہے۔